ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ نواز شریف اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ وکیل امجد پرویز سزا کے خلاف اپیلوں پر دلائل کا آغاز کریں گے۔ سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے گا۔ نیب کی 3 ٹیموں کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں الگ الگ تفتیش۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 2.5 گھنٹے تفتیش کی گئی۔ نیب نے نگراں وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں کلین چٹ دے دی۔ نیب کی عدالت سے بریت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی استدعا۔ کہا احد چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا۔ تمام اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ احد چیمہ کے مبینہ بے نامی داروں نے ذاتی انکم سے پراپرٹیز بنائیں۔ نگراں وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سرکاری وکیل نے کہا اگر ملک کا ایگزیکٹو نہیں ہوگا تو ملک چلے گا کیسے؟ فواد چودھری کو جیل میں بی کلاس فراہم۔ اہلیہ سے علیحدگی میں ملاقات کی اجازت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ دے دیا۔ جیل مینول کے مطابق طبی سہولیات دینے کا حکم۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے۔ درخواست گزار کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ عدالت نے فواد چودھری کی درخواست ہدایات کے ساتھ نپٹا دی۔ آئی ایم ایف کا تکنیکی وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ وفد ٹیکس پالیسی میں ترامیم، محصولات اور ٹیکس نیٹ میں اضافے پر ایف بی آر سے مذاکرات کرے گا۔ ترامیم کو آئندہ بجٹ میں نافذ کرنے پر بھی بات چیت ہوگی۔ ٹیکس پالیسی میں ترامیم کا مقصد ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا اور زیادہ ریونیو اکٹھا کرنا ہوگا۔ لاہور کے شہریوں کو فضائی آلودگی سے نجات نہ مل سکی۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں 3 روز کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے اور دفاتر کھل گئے۔ کاروباری سرگرمیاں بحال۔ لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم۔ ورکنگ گروپ وفاقی اور صوبائی محکموں اور ریسرچ سے وابستہ اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ لاہور کے علاقے چوہنگ کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ کم عمر ڈرائیور کے ساتھی کی فائرنگ سے میڈیکل کی طالبہ جاں بحق۔ ملزم عابد سمیت 2 افراد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ دیگر ملزمان فرار۔ طالبہ نے کم عمر ڈرائیور کو زگ زیگ کرنے سے منع کیا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا نوٹس، آئی ٹی پولیس سے رپورٹ طلب۔ لاہور ڈیفنس کار حادثے میں گرفتار ملزم افنان کے والد کی عبوری ضمانت میں 4 دسمبر تک توسیع۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ طلب۔ ملزم افنان کو کل اے ٹی سی لاہور میں پیش کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل حماس عارضی جنگ بندی کا آج آخری روز۔ 3 روز میں اسرائیل نے 120 فلسطینی رہا کیے۔ حماس نے 55 اسرائیلی شہریوں کو رہائی دی۔ ثالثی کے معاہدے میں توسیع کا امکان۔ جنگ بندی میں توسیع کے لیے اسرائیل نے نئی شرط رکھ دی، ہر 10 یرغمالی کے بدلے مزید 1 دن کا وقفہ ہوگا۔ حماس نے 2 سے 4 روز کی توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مصر، قطر اور امریکہ کی کوششیں جاری۔ امریکی صدر جو بائیڈن پر امید، کہتے ہیں آخری یرغمالی کی رہائی تک کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ایندھن اور گیس کے 4 ٹینکرز اور مزید 120 امدادی ٹرک غزہ پہنچا دیے گئے۔ جنگ بندی کے دوران اسرائیلی بربریت جاری۔ مغربی کنارے میں کارروائیاں، 8 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کے جنین کیمپ پر بھی چھاپے۔ زخمی نوجوان کو ایمبولینس سے اغوا کر لیا۔ 2 ہسپتالوں کا بھی محاصرہ۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 14,800 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے مطابق 7 اکتوبر کے اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ کی 80% آبادی بے گھر ہو گئی۔ غزہ میں 17 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر، 10 لاکھ سے زائد فلسطینی 156 پناہ گزین مراکز میں موجود۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا سراپا احتجاج۔ امریکہ، بارسلونا، گلاسگو اور مراکش میں مظاہرے۔ اسرائیل غزہ جنگ ختم کرنے پر زور۔
سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی شروع، خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج کر سکیں گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق 1,97,000 سے زائد افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ 89,605 افراد سرکاری اسکیم کے تحت حج کریں گے۔ مقررہ تعداد سے زیادہ درخواستوں کی صورت میں قرآن اندازی ہوگی۔ درخواستوں کی وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، مہم کے دوران 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے 159 اضلاع میں انسداد پولیو مہم 7 روز تک جاری رہے گی۔ لاہور میں ہوٹل پر فائرنگ سے نوجوان کی موت درینہ دشمنی کا شاخسانہ قرار۔ پولیس کے مطابق ملزمان اظہر خان اور تنویر نے مقتول رضوان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ ملزمان مقتول رضوان کے والدین کو بھی کچھ عرصے پہلے قتل کر چکے ہیں۔ مقتول رضوان پر ملزم اظہر کے بھائی کے قتل کا الزام تھا۔ لاہور اور گجرات میں ڈاکٹر کے قتل کے خلاف احتجاج، لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی، او پی ڈی میں کام بند ہونے سے مریض رول گئے۔ ینگ ڈاکٹرز کا ڈاکٹروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 1,640 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 2,54,775 افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی۔ ناران میں پہاڑوں پر برف باری، جھیل سیف الملوک برف سے منجمد، سیاحوں کے مزے، ہنزا اور گوبس میں درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے، قلات میں درجہ حرارت -1 ریکارڈ۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کا آخری روز، دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی شرکت، سکھ برادری پاکستان کی میزبانی اور بھرپور انتظامات کی مشہور، عالمی برادری سے بھی پاکستان کی میزبانی کو خوب سراہا۔ زرخیزی آتی ہے جب ہم اس باغ کو، اس کھیت کو پانی دیتے ہیں۔ زبان، ثقافت، یہ شناخت ہے۔ کراچی میں 2 روزہ ادب فیسٹیول اختتام پذیر، ادب دوست شخصیات اور فنکاروں کی شرکت۔ محفل مشاعرہ میں شہرا نے اپنے کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی، کتابوں کی رونمائی، روشن خیال مباحثے اور فنون لطیفہ سے متعلق مختلف سیشنز بھی ہوئے۔ بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی 68ویں برسی، تحریک آزادی کے دوران مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان کی شاعری میں انقلابی رنگ نمایاں تھا۔